الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد العربی المبعوث لکافۃ الناس وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کی توفیق، اسی کے کرم اور احسان سے قرآن کریم کے پارہ عمس کی سورۃ المطففین سے آج ہم ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تمام طلبہ اور طالبات کے لیے مفید بنائے. کئی مفسرین کے مطابق یہ سورت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تاہم بعض مفسرین کرام کے مطابق اس کا نزول مدینہ طیبہ میں ہوا. اس سورت کے آغاز میں ناپ تول میں کمی جیسی ایک اہم برائی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. یہ برائی آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کی ایک نشانی ہے. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے والے اور گناہگار ہیں. وہ قرآن حکیم کو پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے. اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ بدکاروں کے نامہ اعمال سجین میں اور فرما برداروں کے نامہ اعمال علیجین میں ہوں گے. قیامت کے دن نافرمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب میں ہوں گے، اور جبکہ اہل ایمان جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھا رہے ہوں گے. اس صورت کا گزشتہ صورت کے ساتھ، سورۃ الانفطار کے ساتھ جو ربط ہے کہ سورۃ الانفطار میں یہ بات بتائی گئی کہ قیامت کے دن نیکی اور نیکوں اور بدکاروں کے درمیان میں فیصلہ کیا جائے گا، اور اس دن پورے کا پورا اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہوگا. قیامت کو جھٹلانے والا شخص نہ صرف اپنے رب سے منہ موڑتا ہے، بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ بے مروتی بھی اختیار کرتا ہے، اور اسی بے مروتی کی وجہ سے لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے. اس لیے سورۃ المطففین کے آغاز میں ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کے حقوق پورے نہ کرنے والوں کو تباہی اور بربادی کی وعید سنائی گئی ہے. مزید یہ کہ سورۃ المطففین میں ان لوگوں کی مزید خرابیوں کا ذکر کیا گیا، مثلا ناپ تول میں کمی کرنے والے، حد سے گزرنے والے، حق تلفی کرنے والے، جھٹلانے والے اور انکار کرنے والے، جنہیں سورۃ الانفطار میں بد کردار لوگ کہا گیا ہے. جب آپ اس سورت کو پڑھ لیں گے تو آپ کو کچھ سوالات کا جواب مل جائے گا. مثلا آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس صورت میں بدکاروں کی کس خرابی کا ذکر ہے. آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ عظیم دن سے کیا مراد ہے. آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ سجین کیا ہے اور علیجین کیا ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دلوں پر زنگ کیسے چڑھتا ہے اور آخرت کے انکار سے کیا برائیاں پیدا ہوتی ہیں. اہل جنت کے لیے کن نعمتوں کا بیان ہے، مجرموں کی کن برائیوں کا تذکرہ ہے. یہ صورت پڑھنے سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوں گی. آئیے ہم صورت کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین. ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویلن ہلاکت ہے، بربادی ہے، وہ تباہ ہو جائیں گے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. جب وہ لوگوں سے خود ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ. اور جب وہ انہیں ناپ کر کالوہم او وزنوہم یا تول کر دیتے ہیں، یخسرون تو کم کر دیتے ہیں.
الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے انہم کہ بے شک وہ مبعوثون مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم اس بڑے دن کے لیے، رب العالمین جس دن یوم یقوم کھڑے ہوں گے الناس سب لوگ لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے سامنے۔ کلا کہ جزا و سزا نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ ان کتاب الابرار لفی سجین، یقیناً بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی ایک کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ کون ہیں وہ لوگ جھٹلانے والے؟ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ جو بدلہ کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے۔ حد سے نکل جانے والا معتد، اثیم گناہگار۔ اذا تتلا، اور اس کی نشانی کیا ہے جو حد سے نکلنے والا ہے گناہگار ہے؟ اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کلا ہرگز ایسا نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک اس دن انہیں اپنے رب کے دیدار سے لمحجوبون پردے میں رکھا جائے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک ضرور وہ ضرور جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ جھونکا جانا، جس طریقے سے آپ نے جب لکڑیاں جلائی ہوتی ہیں تو آپ ایندھن کو آگے کر دیتے ہیں تاکہ یہ مزید جلے، تو ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ ضرور جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، ھذا الذی، یہ وہی جہنم ہے، کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کلا ہرگز ایسا نہیں، ان کتاب الابرار لفی علیجین، کہ ہرگز ایسا نہیں کہ نیکیاں ضائع ہوں، بلکہ کیا ہے؟ ان کتاب الابرار، یقیناً نیک لوگوں کا اعمال نامہ، لفی علیجین، علیجین میں ہے۔ وما ادراک ما علیجون، اور آپ کو کیا معلوم کہ علیجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یشہد المقربون، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ضرور لفی نعیم، ضرور نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے، ینظرون نظارے کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں سے نعمتوں کی تازگی کو پہچان لیں گے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ دنیا کے اندر کچھ لوگوں کے ہاں فقر و فاقہ ہوتا ہے، ان کے چہرے پر جھریاں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور کچھ لوگ مال و نعمت میں ہوتے ہیں، دولت میں ہوتے ہیں، ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھاتے پیتے گھر سے ہیں۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں سے نعمتوں کی تازگی کو پہچان لیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں خالص شراب مہر بند کی ہوئی پلائی جائے گی۔ مختوم کا مطلب ہے سٹیمپ لگی ہوئی، اس پر مہر لگی ہوئی۔ ختامہ مسک، اس کی مہر مشک خوشبو کی ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور انہی نعمتوں کو حاصل کرنے میں آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ جو مقابلے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، یہ جو کمپٹیشن ہوتے ہیں جس میں انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ نعمتیں ہیں اصل جن کے حصول کے لیے آپ کو مقابلے کرنے چاہیے، کمپٹیشن کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔
وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، مکسچر ہوگا۔ وہ کیا چیز ہے تسنیم؟ عینن، وہ ایک چشمہ ہے، یشرب بہا المقربون، جس میں سے مقرب بندے پئیں گے۔ ان الذین اجرموا، بے شک جن لوگوں نے جرم کیا، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب وہ ان مومنوں کے پاس سے گزرتے تھے، یتغامزون، تو آنکھوں سے آپس میں اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تھے، انقلبوا فَكِهِينَ، تو دل لگی مذاق کرتے ہوئے جاتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ ان مومنوں کو دیکھتے، قالوا، تو کہتے، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہ یقیناً یہی گمراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان کے بارے میں؟ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان مومنوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، تو آج ایمان والے کافروں پر، من الکفار کافروں پر، یضحکون، کیا کریں گے؟ ہنسیں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے کافروں کا حال، ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، واقعی کافروں کو اس برے سلوک کا پورا بدلہ دے دیا گیا، ما كانوا یفعلون، جو وہ مومنوں سے کیا کرتے تھے۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد آپ نے غور کیا ہوگا کہ آیت نمبر 2 اور 3 میں ہمارے لینے اور دینے کے معیار ایک جیسے ہونے چاہیے، یہ ہم نے سیکھا۔ آیت نمبر 2 سے 3 میں ہم جو بات اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے بھی ہمیں پسند کرنی چاہیے، یہ ہمیں سیکھنے کو ملا۔ آیت نمبر 1 تا 4 میں ناپ تول میں کمی کرنا آخرت سے غفلت کی علامت ہے، یہ سمجھایا گیا۔ آیت نمبر 10 میں آخرت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، اور آیت نمبر 11 سے 13 میں گناہ کرنا، حد سے بڑھنا، قرآن کو نہ ماننا آخرت کے انکار کا نتیجہ ہے، چونکہ اگر آخرت کو انسان کو مانتا ہے تو پھر وہ گناہ بھی نہیں کرے گا، حد سے آگے بھی نہیں بڑھے گا، اور قرآن کو بھی مانے گا۔ اور اسی طریقے سے آیت نمبر 14 میں یہ بات ہمیں سمجھائی گئی کہ آخرت کو بھلا دینے اور دنیا کو مقصد بنانے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور آیت نمبر 15 سے 17 میں یہ بات سمجھائی گئی کہ آخرت کو جھٹلانے والے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیدار سے محروم رہیں گے اور جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نیک لوگوں کے چہرے جنت کی نعمتوں کی وجہ سے تر و تازہ ہوں گے۔ آیت نمبر 18 سے 28 تک یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی۔ آیت نمبر 26 میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں آخرت کے حوالے سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آیت نمبر 29 سے 36 تک یہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑانے والے آخرت میں عذاب کا شکار ہوں گے۔ جن طلباء اور طالبات نے سورت کو صحیح سمجھا، صحیح پڑھا، وہ ان سوالات کا جواب دینے پر قادر ہوں گے۔ کون سے؟ کہ اس سورت کے شروع میں کس برائی کا ذکر کیا گیا، سجین اور علیین سے کیا مراد ہے، اس سورت میں نیک لوگوں کے لیے جنت کی کن نعمتوں کا ذکر ہے، کافر لوگ دنیا میں اہل ایمان کا کیسے مذاق اڑاتے تھے، قیامت کے دن کافروں پر کون ہنسے گا۔ امید ہے کہ یہ سورت اور اس کے مضامین آپ کے سامنے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، اس کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔